ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مادیات کے، نباتات کے، جمادات کے، سونے چاندی کے غلام بن کے مت چلو، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے غلام بن کے چلو. یہ اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں. بکھری ہوئی موجیں، سمندر کی طغیانی، آگے سمندر، پیچھے فرعون. لہذا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پکار اٹھی، انا لمدرکون، مارے گئے. کلا نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا. لاٹھی اٹھوائے گا. مار کا کہاں؟ کا سمندر پہ. گویا اللہ تعالیٰ یہ لاٹھی عقل والوں کے سر پہ مروا رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کہتے یا اللہ سمندر پہ مارنے کا کیا فائدہ؟ لاٹھی کہو میں فرعون کے سر پہ ماروں تو فائدہ تو فرعون کے لشکروں پر چھوڑ دوں، سانپ بن جائے اور کھا جائے گی. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سمندر پہ لاٹھی مارو. یہ لاٹھی مارنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مارو. فاضرب بعصاک البحر، لاٹھی ماری. فانفلق البحر، جب سے دھرتی بنی زمین آسمان نے پانی کو بہتے دیکھا، پھٹتے نہیں دیکھا، ٹھہرتے نہیں دیکھا. آج چشم فلک حیران ہے، کائنات بھی حیران ہے کہ یہ کیا ہوا کہ ایک دم سمندر 12 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے 12 راستوں میں تبدیل ہو گیا. اور کل فرق کان کالطود العظیم، ہر پانی کے جو ایک حصہ تھا ایسے ہو گیا جیسے ریت کا ٹیلا، ایسے پانی جم کے کھڑا ہو گیا. برف نہیں بنایا، برف تو جم جاتی ہے، برف نہیں تھا، پانی تھا. ایک قطرہ دائیں بائیں نہیں ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم اندر اتر کے وہ پریشان ہوئے، پتہ نہیں دائیں بائیں والوں کا کیا حال ہے. تو اللہ نے سارے پانی میں کھڑکیاں پیدا کر دی، ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے، چلتے جا رہے، دیکھتے جا رہے، چلتے جا رہے. پیچھے فرعون بھی آ گیا، وہ بھی اترا تو بنی اسرائیل گھبرائے، وہ بھی آیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، چھوڑ دو سمندر اسی طرح، تو پار ہوگا، یہ اندر ہوگا، تیرے سامنے ان کو ڈبو کے دکھا دوں گا. وہ پار ہوئے، وہ اندر ہوا. جب آخری سپاہی بھی اندر آ گیا تو اللہ نے سمندر سے کہا اپنی اصلی حالت پہ آ جاؤ. وہ پھر مل گیا. اللہ تعالیٰ نے سارے لشکر کو بحیرہ قلزم کی مچھلیوں کی خوراک بنا دیا. کیا سمجھایا ہمیں کہ کائنات کی بنی ہوئی چیزوں کے غلام مت بنو، اللہ کے غلام بنو جو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے.